اب ہماری ذمہ داری یہ لازمی طور پر بن جاتی ہے کہ ہم اپنے روزے کے تحفظ کے لیے، اپنی بھوک اور پیاس کو بچانے کے لیے ان امور سے بھی اپنے آپ کو منع کر کے رکھیں جو میرے روزے کو خراب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی گنتی کے اعتبار سے بھی بات کی، ایام معدودات۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کا اسلوب ہے کہ فکس دن، مہینے یا سال کو مینشن نہیں کیا جاتا۔ بعض مقامات پر اللہ نے یوم یومین کا بھی ذکر کیا ہے، حج کے موقع پر اس کا ذکر ملتا ہے، حالانکہ وہاں پر بھی معدودات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے چند سال کی وضاحت کے لیے کہا، فی بضع سنین۔ اللہ رب العالمین نے وہاں بضع کا لفظ استعمال کیا۔ بضع کہتے ہیں 3 سے 9 کے درمیان کے عدد کو۔ وہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6، 7، 8، 9 تک۔ اس سے اوپر پھر کلمہ، پھر اسلوب، پھر بات بدل جاتی۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے ایام معدودات کہا ہے، یہ بھی گنتی کے چند دن ہی ہیں، لیکن یوم، یومین اور بضع اس سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت ملتی ہے۔ بعض مقامات پر قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی وضاحت، اس کا معنی، مفہوم اللہ کے کلام سے ہی ملتا ہے۔ اور بعض مقامات پر اللہ کے کلام کی وضاحت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، حدیث نبوی سے قرآن مجید کی تفسیر۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ایام معدودات کی وضاحت کی ہے۔ یہ 29 ہے یا 30 ہے۔ اس میں ہمارا ایک مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، اور وہ مسئلہ اس دفعہ کافی ہمیں درپیش رہا، کئی باتیں ہوئیں، گفتگو ہوئی کہ یہ ایام معدودات کا ہم تعین کس طرح کیا کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں یہ بات بھی واضح کی، مینشن کی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیہ، روزہ رکھو اپنی رویت کے حساب سے، افطار کرو اپنی رویت کے حساب سے۔ اب یہاں افطار سے مراد یہ مغرب نہیں، افطار سے مراد ہے رمضان کا ختم ہونا، شوال کا چاند نظر آنا، اور یہ بالکل کلیئر ہے، واضح بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، ان کے پاس اہل شام آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے شام ایک لمبی مسافت ہے۔ وہاں کے لوگ جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے وہاں روزہ رکھا ہے۔ اہل شام اہل مدینہ سے ایک دن قبل ہے، لیکن اہل مدینہ نے چاند نہیں دیکھا تھا۔ ریاست ایک ہے، اسلامی ریاست ہے ساری کی ساری، فتوحات ہو چکی ہیں، لیکن یہ اختلاف وہاں ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ نہیں رکھا، اس کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں روزہ ہے، وہاں نہیں ہے، وہاں ہے، یہاں نہیں۔ ہمارا یہ جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ایام معدودات کا تعین چاند کے ساتھ رکھ دیا۔ اس کی وضاحت اس کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے، وہ 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین نے قمری تاریخیں اس طرح رکھی، چاند کو تاریخیں ہی یہ دی ہیں۔ ہماری شمسی تاریخ میلادی تاریخ ہے، ہم جانتے ہیں کچھ 30 کے ہیں، کچھ 31 کے ہیں، اور فروری وہ 29 کا ہے، ایک دفعہ 28 کا ہے، ایک دفعہ 29 کا آئے گا 4 سال بعد۔ وجہ کہ سورج تھوڑی سی مسافت بڑھا دیتا ہے، ہر سال 365 کے ساتھ وہ چوتھا دن کا چوتھائی حصہ بھی سفر کرتا ہے۔ اب وہ چوتھائی حصہ 4 سال بعد پورا ہوتا ہے تو فروری 29 کا ہو جاتا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہمیں سکھایا تھا
کہ ان مہینوں کا تعین اس طرح کیا جا سکتا ہے: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست۔ یہ ہڈی پر جو آئے گا، اس جوڑ پر جو آئے گا وہ 31 کا ہے، جو درمیان میں آئے گا وہ 30 کا ہے۔ بڑا آسان حل ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا یاد کرنے کا۔ ان کا تعین ہمارے پاس ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا حساب ہم نے خود بنایا ہے۔ لیکن ہجری تاریخ کا، قمری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا حساب ہمارے پاس متعین نہیں ہو سکتا۔ جدید ذرائع سے، سائنس سے، ٹیکنالوجی سے ہم اس کا کچھ نہ کچھ حساب تو کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو سمجھ تو سکتے ہیں، اس کے قریب تو جا سکتے ہیں، لیکن فکس حتمی اعلان نہیں کر سکتے، اور اس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی ہمیں۔ پھر اس کے باوجود ہم اس اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، اور اس اختلاف میں پڑنے کے بعد ہم جو جملے استعمال کرتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد عام تعلیم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جو یہاں بیٹھے ہم نے باتیں کی، ہم تو الحمدللہ جب اعلان ہوا، پتہ چلا کہ اب تراویح ہونی ہے 11 بجے، ماشاءاللہ مسجد آج سے زیادہ بھر گئی تھی۔ امام تو 24 گھنٹے اویلیبل ہے نا، ہمیں اس کی ڈیوٹی کا تعین تو نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ اویلیبل ہے، اس کا آفس ٹائم کوئی نہیں ہے، وہ موجود تھا۔ لیکن اس کی آڑ میں جو گفتگو ہوئی، جو جملے بولے گئے، وہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے منافی، اس پر تھوڑی سی کل بات ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے جملوں کا، اپنے الفاظ کا، اپنی گفتگو کا خیال رکھنا ہے۔ زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے، میرے ہاتھ کیا لکھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں۔ یہ اینڈرائڈ سہولت تو ہماری ہے، آئی فون سہولت تو ہے، لیکن مصیبت بھی ہے۔ ہمارا جو دل چاہتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ اس کو ڈالتے رہتے ہیں، اور یہی وہ ہمارا نامہ اعمال بنتا رہتا ہے، بھرتا رہتا ہے۔ اگر اچھی چیز ہے تو خیر چل رہی، جتنے لوگ دیکھیں گے، جہاں تک پہنچے گی وہ خیر ہے، اور اگر وہی کوئی بری چیز ہے، کسی پر جھوٹ ہے، بہتان ہے، کسی پر تہمت لگا دی، تو پھر جتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے وہ سارا میرے کندھوں پر وزن ہے، مجھ پر بوجھ۔ اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ فرض نہیں کیا، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں۔ ہم ایک ریاست کے اندر ہیں، وہاں لوگ ہیں، حکومت ہے، سلطہ ہے، قانون ہے، نظام ہے، جیسا بھی ہے۔ اسی قانون اور نظام کے تحت ایک کمیٹی علماء کی موجود ہے، جس کو ہم رؤیت ہلال کمیٹی کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دین پڑھنے والے یہ لوگ سارے ہی بے عمل ہیں؟ جس طرح ان پر بھی باتیں کی جاتی ہیں، اور یقین کیجئے ایسے ایسے جملے ہمارے معاشرے میں گردش کرتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا تقدس بمال ہوتا ہے، اس منبر کا تقدس بمال ہوتا ہے۔ ایسے ایسی گفتگو اور ایسے ایسے جملے ہم نڈر ہو کر بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان پر ہماری پکڑ کرنی ہے۔ ہم پر فرض کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے کہ جو اعلان ہوا ہے ہم اس کی پاسداری کریں۔ یا تو طاقت ہو، قدرت ہو، ہم خود کر سکتے ہیں، پھر ٹھیک ہے، ٹکرائے۔ اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ روزہ کھا گئے یا روزہ اضافی کر دیا، عید والے دن روزہ رکھوا دیا یا افطار کروا دیا، یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ اس کمیٹی کی ہے، وہ ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، اعلان کرنے والے جن کی ذمہ داری ہے ان پر۔ ہم خام خواہ اپنے کندھوں پر یہ کیوں فرض لیتے ہیں؟ محمد علیہ السلام نے قسم کے حوالے سے اسی لیے منع کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا قانون دیا، اس کے احکامات دیے، لیکن آپ علیہ السلام اس کو پسند نہ کرتے تھے۔ سبب اور وجہ کہ بندہ اپنے آپ پر اس چیز کو فرض کر لیتا ہے جو اللہ نے فرض نہیں کی۔ نظر ماننا، قسم دینا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں، ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، ہم بے دھڑک ہو کر یہ میں یہ کروں گا، اتنے پیسے خرچ کروں گا، اتنے نفل پڑھوں گا، یوں کروں گا، یوں اب وہ کام ہو جاتا ہے، پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، پھر مشکل لگتا ہے۔
پھر اس سے نکلنے کے راستے ہم تلاش کرتے ہیں۔ بھئی پہلے ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اللہ سے دعا کرو، التجا کرو، مانگو، اس میں منع نہیں، لیکن اپنے آپ پر ایسی چیز کو فرض نہ کرو جو اللہ نے فرض نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کی یہ تعلیم، اللہ نے احکامات دیے ہیں، حتمی ہیں، درست ہے، وہ وہی ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طرح یہ چیز بھی ہے کہ اللہ نے جو ہماری ذمہ داری میں نہیں رکھا اس کو خام خواہ اپنے کندھوں پر نہ لے۔ یہ رؤیت کا مسئلہ ہمارا یہاں حل ہو جاتا ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اس طرح اختلاف کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث واضح ہے ہمارے ساتھ، اور اس کو اگر مزید سمجھنا ہے اپنے سارے ذرائع ابلاغ بند کر دیں، آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو اطلاع ہی نہیں، خبر ہی نہیں ہے کہ کہاں روزہ ہوا، کہاں عید ہوئی، کہاں چاند نظر آیا، کہاں نظر نہیں آیا۔ ریلیکس ہو جائے گی۔ اور ہمارا نیوز کا جو سسٹم ہے وہ تو ویسے ہی خام خواہ ٹینشن ہے۔ ہم جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان سے ہمیں بچانا فرض ہے، یہ ہمارے روزے کا تقاضا ہے، مقصد ہے، اس کی حکمت ہے جو اللہ نے رکھی۔ پھر ہم لعلکم تتقون تک پہنچتے ہیں، اور ایام معدودات 29 یا 30 دن آپ علیہ السلام نے ان کی وضاحت کی۔ یہ 29 اور 30 دن جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کے دن ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اس ڈھالنے میں سب سے پہلا عمل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ چاند نظر آ گیا جی، اگرچہ تاخیر سے اعلان ہوا، ہم نے کیا کیا؟ قیام اللیل کرنا ہے۔ سارا سال بھلے ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو، باجماعت قیام اللیل کرنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، ہم اس کے لیے جمع بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہ والی عبادت پورا سال کیا کرتے تھے۔ مزدلفہ کی رات آپ نے نہیں کی، باقی کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بات کیا بتلاتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے شب و روز کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھیں۔ رات کے آخری پہر نہیں اٹھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ افضل ترین ٹائم وہی ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد اللہ نے سہولت دی ہے کہ عشاء کی بعد سے لے کر فجر طلوع ہونے تک آپ ادا کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کم از کم 2 رکعت۔ ہم اختلافات میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، سوچ فکر جو سوال آتا ہے، سوال پر سوال۔ مدینہ میں ایک بزرگ ملے، اتنے بھی زیادہ نہیں تھے، تو باب الرحمہ سے تھوڑا سا اندر ہماری ایک خاص جگہ بنی ہوتی تھی، ہم وہاں سارے جمع ہوتے تھے، مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم، تو وہاں ایک تقریباً ہر سال ہی وہ آتے تھے۔ دوسرے تیسرے سال جب ملاقات ہوئی تو بات چیت ہوئی۔ اب بات چیت کرتے کرتے وہ ہوتی جا رہی ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں، بات ہو رہی، کرتے کرتے نا ان کے منہ سے ایک بات نکلی، کہتے جی میں تو بات سے بات نکالوں گا۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ نے ماننی نہیں ہے، خام خواہ ہمیں بحث کر رہے ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا ٹھہر گئے، خاموش ہو گئے، میں نے بھی فوری طور پر جواب دے دیا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا۔ بات سے بات، سوال سے سوال نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ جس نے ماننا ہے اس کے لیے اللہ کا ایک حکم، محمد علیہ السلام کا ایک عمل کافی ہے۔ وہ بات سے بات نہیں نکالتا، وہ سوال سے سوال نہیں کرتا، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے یہ جان کر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، میں نے یہ ماننا ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو غیبیات ہمیں دی ہیں اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر ہی ہم کامل ایمان والے بنتے ہیں۔ ایک چیز کو مان لیا دوسرے کو نہ ماننا، یا عقل نے جس چیز کو قبول کر لیا وہ لے لیا باقی کو چھوڑ دیا، یہ ایمان مکمل نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام کے اندر ہم پورے داخل نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہمیں دی ہے، جو وحی نازل کی ہے، وہ مکمل پوری کی پوری ہم نے عمل پیرا کرنا ہے، اس کو پوری کی پوری کو قبول کرنا ہے، پھر ہی ہم پکے سچے مسلمان اور مومن بنیں گے۔ اگلا قدم مسلمان پھر مومن، پھر ہمارا دل خشیت والا ہوتا ہے، پھر ہم تقوی اور پرہیزگاری والے بنیں گے، پھر ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور سرخرو بھی ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو مخصوص چند دن دیے ہیں،
ان میں ایک عمل کی میں نے وضاحت کی. پھر ہم دوسرا عمل سحری کرتے ہیں اور پورا دن بھوکا رہتے ہیں. کس لیے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے. اس اطاعت اور فرما برداری کو ہم نے زندگی کے دیگر حصوں پر بھی لے کر جانا ہے. اور اگر اپنی زندگی کے باقی حصوں میں، باقی دنوں میں، باقی مہینے، ہفتوں میں ہم اس ماہ مبارک کے اثرات کو لے گئے تو گویا کہ ہماری ٹریننگ ہو گئی، ہم نے اس سے سیکھ لیا. اگر وہی شوال کا چاند نظر آتے، مسجد خالی، نماز عشاء میں امام صاحب ہے اور مقتدی کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہم نے ان ایام معدودات سے کچھ نہیں سیکھا. اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی سنبھالنا ہے، دوست احباب کو بھی سنبھالنا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ایسا نہیں جو صرف اس درس کو سن لے، مسجد میں آ جائے، اس کے حد تک ہے، بلکہ اس کو افادہ عام بنائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں. ہمیں کسی عمل کے اندر سستی نہیں برتنی چاہیے. ہم اگر خیر کا کام بھی کر رہے ہیں تو اس خیر کے ایک کام کے لیے دوسرا خیر کا کام نہیں جانا چاہیے. خیر کے کام میں اضافہ اسی طرح ہوگا. خیر کا کام یہ نہیں ایک آپ نے کیا، ایک کر رہے ہیں، دوسرا کرنے کے لیے پہلا چھوڑ دیا. اس لیے اپنی تربیت پر، اپنی ٹریننگ پر ہمیں بھرپور توجہ دینی چاہیے. اس سے بھرپور ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس کو ڈھال لیتے ہیں. ہم اس کی تربیت، ٹریننگ جس طرح کرنا چاہیں اس طرح اس کی عادت بن جاتی ہے. یہ اللہ نے صلاحیت ہمارے جسم میں رکھی ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان ایام معدودات سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے جسم کو کسی اور طریقے سے ڈھالتے ہیں یا نہیں ڈھالتے. یہ رمضان آیا، جیسا پایا پہلے تھے ویسے بعد میں ہیں، کوئی فرق اس میں محسوس ہم نے نہ کیا نہ کروایا. پھر ایام معدودات سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ رب العالمین چاہتا تو پوری زندگی کے لیے بھی ہمیں دے سکتا تھا، فرض کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا. اور اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت بھی بتدریج ہی اسی لیے کی ہے تاکہ عادت پڑ جائے. اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں، یہ تفسیر میں بھی آپ سنتے ہیں، مدنی آیات جو اللہ نے رکھی ہیں طویل بھی ہیں، ان میں احکامات زیادہ ہیں، مکہ میں نہیں. اس لیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کو سیکھتے جائیں، عمل کرتے جائیں، اپنی زندگی میں اس کو لاتے جائیں، ان کو مشکل نہ ہو. جبکہ وہ جماعت تو ایسی تھی، ان کا جذبہ ایسا تھا، ایمان کا لیول ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین کو یکدم بھی کوئی چیز دیتا وہ قبول کرتے. لیکن ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت موجود ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارے لیے وہ چیزیں مکمل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی ہم پر ساری چیزیں یکدم نہیں دی. بلوغت کے بعد چیزیں ہیں. بلوغت سے پہلے والدین کو تربیت اور ٹریننگ کرنے کا حکم دیا. اور یہاں پر ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا، کئی دفعہ میرا دل کیا میں بات کروں. ہم بچوں کو مسجد کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن مسجد کو بچوں کے ذہن میں کھیل کا میدان نہ بنوائیں. نماز ہو رہی ہے یا تراویح ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی، بچوں کو یہ سمجھا کر لائیں، بیٹا ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے نماز ادا کرنی. چھوٹا ہے نہیں سمجھے، بار بار اس کی تربیت کریں، لائیں ضرور، اس کی ٹریننگ کریں، اس کے ذہن میں اس بات کو ڈال دیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے جھکا جاتا ہے، ایسے ایسے کھڑے ہونا. وہ پھر 7 سال تک 10 سال تک اس کو عادت ہو جائے گی. بتدریج اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی حکم دیا. ہاں چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو، یہ اللہ نے ہمیں یہاں اتنی بڑی جگہ دی، آپ ان کو باہر کر سکتے ہیں کہ ادھر کھیل لینا یا ادھر کھیل لینا. وہ نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بچے بھی ادھر سے ادھر دوڑ. یہ ہماری مسجد کی بات، ادھر سے ادھر. اور اگر کسی کو یہ بات کہہ دے کوئی تو وہ یقیناً ناراض ہو جاتا ہے. ناراض نہیں ہونا چاہیے، کھلے دل سے اس کو قبول کرنا ہے. بچے سب کے ہیں، بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اگر ہم نے ٹریننگ اور تربیت نہ کی، صرف مسجد میں لے کر آتے رہے تو بچے یہی سمجھیں گے کہ کھیلنے کی جگہ یہی ہے. اذان ہوتی ہے، ابا وضو کر کے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ چپٹ جاؤ، وہاں کھیلنے کو ٹائم ملے گا، وہ کھیلنے کا میدان ہے. یہ بچوں کے ذہن میں ہم نے نہیں ڈالنا. بچوں کو لائیں، ان کی تربیت کریں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت گاہ، یا عبادت کرنی. باقی آپ نماز کے بعد نگرانی میں بچوں کو کھلائیں بھی. یہ ادھر ماشاءاللہ گراؤنڈ ہے پورا، بچوں کا دل لگے، اچھی بات ہے،
لیکن ساتھ تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایام معدودات سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔